بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب المساکین وجالسہم۔ گزشتہ سے پہلے جمعوں میں 6 باتیں حضرت علیہ السلام کی نصیحت سے متعلق ذکر کی گئی تھی۔ صحابی کبیر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے نصیحت فرمائی، وہ اضافے کی درخواست کرتے رہے اور آپ مزید باتیں ان کو بتاتے رہے۔ اس طرح 6 باتیں 3 کر کے اس سلسلے کی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ 7ویں مرتبہ درخواست کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بیان کی اور یہ نصیحت فرمائی کہ غریبوں مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ رہا کرو۔ احب المساکین وجالسہم، مسکین لوگوں سے، مسکین کہتے ہیں ایسے بندوں کو جن کی گزر بسر ہو جاتی ہے مگر تنگی سے ہوتی ہے، یعنی کمزور طبقہ، اس سے حضور علیہ السلام نے خود محبت فرمائی ہے۔ مساکین کے ساتھ نہ صرف جینے کی خواہش ظاہر فرمائی، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھنے کی بھی درخواست اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضور علیہ السلام نے کی۔ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مجھے سادہ زندگی نصیب فرمائیے، سیدھی سادی زندگی پر موت نصیب فرمائیے، اور قیامت کے دن اپنے ایسے ہی بھولے اور سیدھے بندوں میں مجھے اٹھا لیجیے جو فقیر بھی نہیں ہے کہ محتاج ہوں، اور جو متمول بھی نہیں ہے، درمیانی لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ رہنا چاہا، ان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ عام صحابہ کرام سب مساکین تھے، چند صحابہ کرام متمول تھے، اکثر مساکین تھے، بھولے سیدھے لوگ جو زندگی تو قناعت کے ساتھ گزار لیتے لیکن آخرت کے شیر تھے، اور مرنے کے بعد کے مالدار ترین لوگ تھے۔ وہ ہر وقت اپنی آخرت بناتے رہتے تھے، کیونکہ جو آدمی قانع ہوتا ہے وہ زیادہ مشغول نہیں ہوتا۔ جو آدمی جتنا زیادہ مشغول ہوتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا جاتا ہے، غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ جو مخلوق سے زیادہ جڑا ہوتا ہے اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے، اور جو مخلوق سے کم جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کے پاس فرصت ہے اور وہ اس فرصت کا استعمال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں کرتا ہے۔
اللہ کی بندگی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اللہ کی بندگی دین پھیلانے کا نام بھی ہے، اللہ کی بندگی محتاجوں کی دستگیری کا نام بھی ہے، اللہ کی بندگی میں بیماروں کی عیادت، پریشان حالوں کی مدد، یتیموں کی کفالت، سب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہے۔ جسے موقع ہوتا ہے وہ ان کاموں کے اندر لگتا ہے، جسے ہر وقت ہر لمحہ اپنی دنیا اور دنیا کے عیش و عشرت کی فکر ہوتی ہے، وہ کہاں اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کی طرف توجہ دے پاتا ہے؟ تو بالکل توجہ نہیں دیتا۔ اور آپ دیکھیں سماج میں آپ کو نظر آئے گا، آپ کو دکھائی دے گا کہ جو لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہیں، دنیا ہی کے اندر مشغول ہیں، انہیں ان سب چیزوں سے دلچسپی بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے اس کی۔ اور جو لوگ قدر ضرورت پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنے سارے وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں صرف کرنا پسند کرتے ہیں، یہ مساکین ہیں۔ صحابہ کرام سب مساکین تھے، ہر وقت انہیں اپنے دین کی فکر تھی، اپنی آخرت کی فکر تھی، اللہ کے دین کی اشاعت کی فکر تھی اور اس کی حفاظت کی فکر تھی۔ ان کا ذوق یہی تھا، ان کی پسند یہی تھی، ان کی خواہشیں یہی تھی، وہ اسی کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے اور اسی میں مشغول تھے۔ ایسے لوگ دوست بنانے کے قابل ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آدمی میں مسکنت، عجز، بندگی کی شان پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ محض غریب ہیں تو اسی کو مسکین نہیں کہتے۔ مسکنت، کسر نفسی، عاجزی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں اپنی ذلت کا احساس، اس کی کبریائی کے مقابلے میں اپنی پستی کا تصور، یہ مسکین بندوں کی شان ہوتی ہے۔ ان کے اندر اچھی اور بھلی صفتیں غالب ہوتی ہیں اور متکبرانہ صفات سے ان کی زندگی خالی ہوتی ہے۔ ایسے بندوں کو حضور علیہ السلام نے پسند کیا، یہ بہترین رفیق ہیں، ساتھی بنانے کے لیے، دوست بنانے کے لیے یہ اچھے لوگ ہیں جن کے اندر عبدیت اور بندگی اور مسکنت غالب ہے۔ متکبر لوگوں کی صحبت آدمی کو متکبر بنائے گی، مغرور لوگوں کی صحبت میں مغرور بنے گا، سخت دل لوگوں کی صحبت میں سنگ دلی پیدا ہوگی، غافل لوگوں کی صحبت میں غفلت کا مرض آئے گا۔ آدمی جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسی صفتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، مثل الجلیس الصالح ومثل الجلیس السوء، اس کی مثال دی۔ صحیح بخاری میں یہ مثال موجود ہے۔ اچھا دوست اس کی مثال، برا دوست اس کی مثال صحابہ کو حضور نے سمجھائی۔ مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے، آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جلیس الصالح یعنی نیک ساتھی، اچھا دوست جس کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس کی مثال پرفیومر کی طرح ہے، جو عطار ہے، عطر فروش ہے۔ اس کے پاس آپ جا کر کے بیٹھیں گے، وہ آپ کا دوست ہے، آپ ملنے جائیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، نہ آپ نے خریدنا چاہا، خریدا بھی نہیں عطر، اس نے بھی آپ کو ہدیہ بھی نہیں دیا، لیکن بس آپ ملنے چلے گئے تھے دوست ہونے کی وجہ سے، تو آپ کو خوشبو ضرور ملے گی، کیونکہ اس کے ماحول میں خوشبو ہے، وہ خوشبو ضرور ملے گی، چاہے آپ نہ خریدیں، چاہے وہ دے بھی نہ۔
مگر ماحول میں ہے، ماحول کی برکت سے ملے گی، آپ کا مشام جان معطر ہو جائے گا، آپ اس کی خوشبو سے فریش ہو جائیں گے، اپنے اندر ایک چستی خوشی محسوس کریں گے، نہ دیا نہ لیا، ویسے ہی مفت میں۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت میں جو رہتا ہے، مسکین بندوں کی صحبت میں جو رہتا ہے، عبدیت اور بندگی پسند لوگوں کے ساتھ جو رہتا ہے، اس کی طبیعت میں خود بخود یہ صفات آتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے عطار کا دوست بغیر کسی خرچے صرفے کے خود بخود خوشبو پا لیتا ہے، ایسے ہی یہ بھی خود بخود صفتوں کو اپنے اندر پیدا دیکھنے لگتا ہے، اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں صفتیں۔ اور الجلیس السوء، برا دوست، برا ساتھی، برے لوگوں کی مصاحبت، اس کی مثال حضور علیہ السلام نے یہ دی، جیسے حداد کہتے ہیں لوہار کو، جو کہیں آپ نے راستوں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کوئلہ لے کر، آگ لے کر، بھٹی بنا کر بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹا سا خیمہ ڈال کر، جو مختلف لوہے کے اوزار کو تیز کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، بنا کے دیتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ حداد ہے، یہ لوہار، اس کے پاس جا کر کے بیٹھے، نہ اس نے آپ سے کوئی کام لیا، نہ آپ نے اس کی کوئی مدد کی، لیکن کوئی چنگاری ضرور اڑے گی، دھواں ضرور ناک میں جائے گا، کالک کہیں نہ کہیں لگے گی، اس واسطے کہ اس ماحول میں سب یہی ہے، آگ کی چنگاریاں ہیں، دھواں ہے، کالک ہے، یہی سب ماحول میں ہے۔ یہی سیاہ ماحول آپ کے صاف ستھرے کپڑے خراب کرے گا، آپ کے دماغ کو بے چین کرے گا، اور آپ تھوڑی دیر وہاں بیٹھیں گے، مگر گئے اس لیے تھے کہ دوست ہے، تو دوست کے خاطر گئے، تو دوست کے ساتھ اس کی جو مصیبتیں ہیں خود کو بھی بھگتنی پڑی۔ اگرچہ کہ وہ بیچارہ ایک حلال پیشہ کر رہا ہے، کسب حلال کر رہا، وہ کوئی بری بات نہیں، لیکن مثال حضور علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اس کا دوست اس کو یہی ملے گا، کیونکہ آدمی دوست کے پاس زیادہ جاتا آتا رہتا ہے، تو جب بھی جاتا آتا رہے گا دھواں ملے گا، چنگاریاں ملیں گی، کالک ملے گی، اور کیا ملے گا اس کو، ایسا ہی دوست ہے اس کا۔ اسی طریقے سے برے آدمیوں کے ساتھ رہنے والا اچھے خاصے شریف گھرانے کا سگریٹ پینا شروع کر دیا، کوئی گھر میں کوئی ایسی عادت میں مبتلا بھی نہیں ہے، گھر کے ایک فرد کو پڑ گئی عادت، کیوں؟ ایسے دوستوں میں رہنے لگا تھا، ان دوستوں کی وجہ سے خود بخود عادت پڑ جاتی ہے، گٹکے کی عادت پڑ گئی، نشے کی عادت پڑ گئی، عادتیں ایسے ہی پڑ جاتی ہیں۔ جتنے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہمیں نظر آتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ گندے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، وہ گندے ماحول میں پلے بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے، اچھے خاصے خاندانوں میں، صاف ستھرے ماحولوں میں پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑے، اب ایسے دوستوں میں رہنے لگے جن دوستوں کو یہ لتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں، انہی کی وجہ سے ان کی دوستی اس کے اندر ان کی بری صفتوں کے پیدا ہونے کا سبب بن گئی۔ ہے تو نہیں فطرتاً، گھرانہ بھی نہیں ہے برا اس کا، اچھے خاصے خاندان کا ہے، لیکن ایسی ایسی عادتوں میں مبتلا ہیں کہ ان کے گھر والے سن بھی نہیں سکتے، ایسی ایسی عادتوں میں مبتلا ہے۔ تو کیسے ہو گیا؟ مثل الجلیس السوء، یہ برے ساتھی کی مثال حضور نے دی۔ کچھ نہیں کیا مگر تمہارے اوپر چنگاری اڑی، کچھ نہیں کیا مگر تمہیں دھواں لگا، کچھ نہیں کیا مگر تمہارے کپڑوں پہ کوئی داغ دھبا لگ گیا، تو کچھ بھی نہیں کیا نا، پھر بھی لگ گیا۔ اب ارادہ بھی نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں، ذہن بھی ایسا نہیں ہے، مگر دیکھو عادتیں پڑ گئی۔ تو کیسے پڑ گئی؟ ماحول سے پڑی، دوستوں سے پڑی۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی طریقے پر ہوتا ہے، دین کا معنی طریقہ۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ، ہر مسلمان غور کر لے کہ کیسے لوگوں کو دوست بنا رہا ہے۔
سوچ سمجھ کے بنا لو، اس لیے کہ وہ آ جائے گا طریقہ سب ان کا تمہارے اندر، اس کی عادتیں آ جائیں گی تمہارے اندر، سوچ سمجھ کے بناؤ۔ جو آدمی متمول اور مالدار لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، مالدار سب برے لوگ تو نہیں ہوتے، بہت سے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، مگر ان کے اندر مال کی وجہ سے کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ساتھ میں رہنے والے کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن وہ بری عادتیں آ گئی اس کے اندر، جیسے مالدار فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، قیمتی چیزوں کا خواہش مند ہے، اگر وہ جائز ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے تو چلو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ساتھ میں رہنے والا دوست، اس کی بھی یہی شوق ہو جائیں گے، یہی اس کی چاہتیں ہو جائیں گی، اس کی بھی یہ عادتیں، تو بھائی اس کے پاس تو ہے، وہ کر لے گا پوری خواہش اپنی، تمہارے پاس تو ہے نہیں خواہش پوری کرنے کے لیے، لیکن ایسی دوستی نے تمہارے اندر یہ کمپٹیشن پیدا کر دیا، ایسی چیز ہونی چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، جوتا ایسا ہونا چاہیے، سواری ایسی ہونی چاہیے، بیٹھے بیٹھائے پیدا ہو جاتی۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، ہر آدمی اپنے سرکل پر نظر رکھے کیسے لوگوں کو یار دوست بنایا ہوا ہے، کیونکہ دوستوں میں زیادہ رہے گا، جب ان میں زیادہ رہے گا تو ان کی صفتیں پیدا ہوں گی، اچھی تو اچھی، بری تو بری، وہی پیدا ہوں گی تمہارے اندر۔ تو بہت غور کرنے کی ضرورت۔ پہلے ماں باپ اپنے بچے بڑے ہوتے، جوان ہونے لگتے، جوانی میں قدم رکھتے تو ان کی نظر ہوتی تھی، ان کی نگرانی ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کو دیکھتے تھے، بچے کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، اس پر نظر رکھتے تھے، اور اس نگرانی رکھنے کے نتیجے میں ان کو غلط ماحول میں جانے سے بچا لیتے تھے۔ آج کون ماں باپ نگرانی رکھتا ہے؟ بچے تو چھوڑیے، بچیوں کی بھی نگرانی نہیں رکھتے کہ بچیاں اب سیانی ہو رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، جوان ہو رہی ہے، یہ کہاں رہ رہی ہیں، کس سے ملتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کیا ایکٹیویٹیز، ماں کو بھی فکر نہیں ہے، باپ کو بھی فکر نہیں، صرف بعد میں رونا آتا ہے۔ رونا تو لاچار لوگوں کا کام ہے، دنیا کی مصیبتوں پر رونا مسائل کا حل نہیں ہے، خدا کے سامنے اپنے گناہوں پر رونا تو رونا بھی مسئلے کا حل ہے اللہ کے سامنے، لیکن دنیا میں جو اللہ نے تدبیر عطا فرمائی، اسی روایت کو جس کو ہم کچھ جمعوں سے بیان کر رہے، اس روایت کے بالکل آخر میں اپنی طرف سے بھی حضور علیہ السلام نے 3 باتیں ان کو بیان کی، ان کا زدنی یا رسول اللہ اور کچھ کہنا ختم ہو گیا، اس کے بعد اپنی طرف سے بھی 3 باتیں ان کو فرمائی۔ ان 3 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تدبیر سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، تدبیر کرو، اللہ نے اس دنیا کو تدبیر سے جوڑا ہے، آخرت بھی تدبیر سے بنتی ہے، اب کوئی آخرت کی تیاری کی تدبیریں نہیں کرے گا تو کیسے بن جائے گا نیک، اس کے لیے بھی تدبیر کرنی پڑتی ہے، اور دنیا کے لیے بھی تدبیر کرنی پڑتی ہے، تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اب ایسے ہی غافل لوگوں کی صحبت میں رہ کر بعض لوگوں کا خیال یہ ہو جاتا ہے کہ خدا بھروسہ، اللہ پہ چھوڑو جی، سب اللہ کرتا ہے، یہ ذہن بن جاتا ہے، یہ بھی غافلوں کے ساتھ رہ کر بن جاتا ہے۔ اگر جاننے والوں کے ساتھ رہے، عالموں کے ساتھ رہے تو وہ تو صحیح علم دیں گے، یہی علم جیسے حضور دے رہے ہیں صحابہ کو، فرما رہے ہیں سب سے بڑی عقل مندی، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ وہ حسن تدبیر کرے، اپنے کام کے لیے جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے اس ذریعے کو اپنائے۔ بیٹھ کے بڑے بڑے منصوبے بنانے والا شیخ چلی کبھی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دین میں نہ دنیا میں، اس لیے حضور نے فرمایا تدبیر سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں، کوئی سمجھداری نہیں، تو کچھ تدبیر کرنا چاہیے آدمی کو۔ تو اسی طریقے سے ماں باپ کو بھی یہ تدبیر کرنی چاہیے کہ وہ بچے ان کے غلط ماحول میں نہ جائیں،
بچپنے میں بھی نہ جائیں غلط ماحول میں، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں اس نگرانی میں حکمت کے ساتھ شدت پیدا کرنا چاہیے۔ جاہلانہ شدت تو بغاوت پیدا کرتی ہے بچوں کے اندر، جاہلانہ شدت نہ ہو، حکمت کے ساتھ دور سے نگرانی برابر رہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے بچی، ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے، کیسا ماحول ہے، کون پڑھاتا ہے، اور پھر پڑھانے والا کیسا آدمی ہے، نظر رکھو، دور دور سے دیکھو کہ وہ اپنی پڑھائی کے حد تک ہی وہاں شریک ہے، یا پہلے چلی جاتی ہے تو کیوں چلی جاتی ہے، دیر سے آتی ہے تو کیوں تاخیر ہوتی ہے۔ نگرانی کرے گا تو سب ہوگا نا۔ اسلام نے تو نگرانی کے خاطر، اپنی سامان کی چیزوں کی حفاظت کے خاطر کتا پالنے کی بھی اجازت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے پالنا بہت بری بات ہے اور اللہ کو نہیں پسند ہے اور اسلام میں بھی نہیں پسند ہے، لیکن شوقیہ پالنا نہیں پسند ہے۔ آپ کی کھیتی باڑی ہے تو آپ کھیت پر رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس چوپائے ہیں تو آپ ان کی نگرانی کے لیے رکھ سکتے ہیں، بکریوں کے ساتھ، بیلوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نگرانی کرتا ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ گھر بنائے ہیں جہاں آبادی نہیں ہے تو اپنے دروازے پہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اجازت دی گئی ہے ہماری اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اس سب کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر والدین سنجیدہ ہوں اپنی اولاد کی دینی تربیت کے سلسلے میں، اخلاقی تربیت کے سلسلے میں۔ اگر ماں باپ سنجیدہ ہیں تو ضرورت نہیں، ان کی نظر بہت بڑی حفاظت ہے، ان کی نگرانی بہت بڑی سیکورٹی ہے اور شیورٹی ہے، تحفظ ہے۔ ان کی نگرانی، ان کی نظر کہ بھئی ہمارے بچے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ نظر بہت بڑا تحفظ ہے۔ لیکن نہیں، کسی کو بھی فرصت نہیں ہے نظر رکھنے کے لیے، وہ جو بنتے ہیں بن جانے دو، پھر جب وہ ملحد بن رہے ہیں تو بننے دو، مرتد ہو رہے ہیں تو ہونے دو، کس کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ رو لیں گے تھوڑا سا کہ ہماری بات نہیں مانا، اپنی مرضی سے کر لیا، اپنی مرضی سے بھاگ گیا، بس اس پہ رو رہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے وہ نہیں سنا۔ اس پہ کب رویا کہ اللہ جو چاہ رہے تھے وہ نہیں سنا، نبی کی جو خواہش تھی وہ ہماری بیٹی پوری نہیں کر سکی، اس پہ کس کو آنسو آتا ہے؟ آنسو تو اس پر آیا کہ ہم ایک خواب دیکھے تھے، ہم نے ایک منصوبہ بنایا تھا، ایسی شادی کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، تو اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے کر دیا۔ اس پہ رونا آ رہا ہے، اس پہ نہیں رو رہا ہے کہ اللہ ناراض ہوئے، اس پہ نہیں رونا آتا کسی کو کہ نبی ناراض ہوئے۔ اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم ایسے مسلمان ہیں جن کو نہ اللہ سے مطلب ہے نہ نبی سے مطلب، ایسے مسلمان ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں الحمدللہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد اس سے غافل ہے۔ پھر دیکھو اپنے بچے کس کے دوست بن رہے ہیں، دیکھو نا، جو لوگ اچھی مجلس میں نہیں ہیں، اچھی صحبت کے قابل نہیں ہیں، ان کی صحبت میں نہ جانے دو۔ حضرت علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، احب المساکین، اللہ کے عاجز بندوں، اللہ کے چاہنے والے بندوں، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا سے زیادہ دین کی طرف متوجہ رہنے والے بندوں، ان بندوں کی صحبت اختیار کرو، محبت رکھو۔ محبت رکھو گے تو ساتھ میں بھی رہو گے۔ آدمی کس کے ساتھ رہتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ میں رہتا ہے۔ احب المساکین، ایسے بندوں سے محبت رکھو جن سے مجھے محبت ہے، میں ویسا جینا چاہتا ہوں، ویسا مرنا چاہتا ہوں، قیامت میں بھی اسی زمرے میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ جن بندوں پر بندگی کا غلبہ تھا، جن بندوں میں عجز و مسکنت تھی، غرور و کبر نہیں تھا بالکل، جتنا بندگی کی شان آئے گی اللہ کی نظر میں اس کی شان بڑی ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا غرور و استکبار پیدا ہوگا ابلیس تو خوش ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ وہ ابلیس کی صفت ہے۔
ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیسے مردود ہوا ابلیس؟ اللہ کا حکم نہیں مانا، تکبر کا مظاہرہ کیا اور نافرمان بندوں میں شامل ہو گیا. اب جو مومن ایسا کرتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، نافرمان بندوں کی طرح بن جاتا ہے، تو ابلیس خوش ہوتا ہے کہ میری میجورٹی ہو رہی ہے، میری تعداد بڑھ رہی ہے، میرے لوگ زیادہ ہو رہے ہیں. اور نبی کو غم ہوتا ہے کہ میرے لوگ کم ہو رہے ہیں. نبی والے لوگ کون ہیں؟ مسکین، عبید، بندے، بندگی کی شان. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں آکلو کما یاکل العبد، میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے کسی بندہ عاجز آقا کے سامنے غلام کی جو کیفیت ہوتی ہے، میں اللہ کے سامنے 24 گھنٹے اس کیفیت میں رہتا ہوں. کھانا بھی ایسے ہی ہے میرا، سونا بھی ایسے ہی ہے، میری عبادتوں میں بھی یہی شان، سب میں یہی شان حضور علیہ السلام کی. العبد، بندہ بنے ہوئے، کہیں غرور نہیں، کہیں استکبار نہیں. غرور کے مواقع نبی کو بہت پیش آئے، لیکن جہاں غرور کا موقع ہوتا وہاں آپ کی عبدیت و عجز اور مسکنت اور بندگی بڑھتی چلی جاتی. مکہ فتح ہو رہا تھا، کس شان سے ہونا چاہیے تھا فتح، لیکن حضرت علیہ السلام پر عبدیت میں اضافہ ہو گیا. صحابہ نے نقشہ کھینچا ہے جب مکے میں داخل ہو رہے تھے آپ، اور فاتحانہ، کیونکہ مشرکین مکہ سرنڈر ہو گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مکہ. حضرت علیہ السلام اب اس پر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے. تو جیسے جیسے حرم شریف قریب آتا جا رہا تھا، حضرت علیہ السلام غایت عبدیت و بندگی سے، عجز اور مسکنت کی وجہ سے جھکتے جا رہے تھے، جھکتے جا رہے تھے، جھکتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سینے مبارک اونٹنی کی کوہان کو لگ گیا. ایسے موقع پر تو لوگ غرور کا سر اٹھا کے داخل ہوتے ہیں. یہ امام الانبیاء ہے، بعد از خدا بزرگ ہے، لیکن جھکتے جا رہے ہیں، جھکتے جا رہے ہیں. بھائی جیسا جیسا حرم قریب آ رہا، کعبہ قریب آ رہا، اللہ کی عظمت کا استحضار بڑھتا جا رہا. اللہ آپ ہی نہیں تو کی، آپ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس میں میرا کیا کمال ہے. اللہ تیرا شکر ہے جس نے وعدے کو پورا کیا. الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اور پورا کر دیا. کیا وعدہ تھا؟ اللہ کا وعدہ ہمارے نبی سے یہ تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ کو آپ کے وطن میں لوٹائے گا، اور عزت سے لوٹائے گا، شان سے لوٹائے گا. اب آپ ہجرت کرو، چھوڑو اس غم کو، برداشت کر لو. نکلوایا اللہ نے اپنی مصلحت سے، وطن سے. نبی کو بے وطن کیا تو وعدہ بھی کیا تھا، لرادک الی معاد، اللہ تم کو، آپ کے گھر لوٹائے گا، اور فاتحانہ لوٹائے گا، مالکانہ لوٹائے گا. چنانچہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور حضور علیہ السلام جب داخل ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کیا. بس وعدہ کیا تھا آپ نے، وعدہ پورا فرما دیا، اور اپنے بندے کی مدد کی. آپ ہی کی مدد کا نتیجہ یہ ہے، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی اللہ نے. اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہزم الاحزاب وحدہ، تنہا اپنی قدرت سے میرے دشمنوں کے لشکروں کو شکست دی. میرا نہیں کچھ اس میں کمال ہے، ہم جیتے، ہم کامیاب ہوئے. ہزم الاحزاب وحدہ، تنہا اللہ نے تمام لشکروں کو میرے دشمنوں کے ختم کر کے میرے لیے مکے کا دروازہ کھول دیا، فتوحات فرما دی.
یہ مسکنت ہے، یہ عبدیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کہیں کسی پہلو پہ دیکھو، آپ پوری سیرت طیبہ پڑھو، جہاں غرور ہونا چاہیے تھا، جہاں فخر سے سر بلند ہونا چاہیے تھا، ہمارے آقا کا سر بندگی سے جھک گیا، کہیں اپنا استکبار نہیں کیا۔ جذباتی نوجوانوں سے کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ ایک نوجوان تھے جن کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا حضور علیہ السلام نے، فتح کے جھنڈے لے کے گروپ گروپ جا رہے تھے مکے کے اندر، وادیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ پہاڑ، اس زمانے میں اطراف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، پہاڑوں پہ سے اتر کے مکے میں آنا پڑتا تھا۔ تو راستوں سے لوگ ادھر سے ادھر سے سب طرف سے مسلمان اتر رہے تھے۔ جھنڈے دیے تھے حضور نے ایک ایک لشکر کے ہاتھ میں۔ ایک لشکر کہہ رہا تھا، ایک لشکری ایک جھنڈا لیے ہوئے صحابی نوجوان تھے، خوشی سے بے قابو ہو گئے اور کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون خرابے کا دن ہے، آج کا دن تکہ بوٹی کا دن ہے۔ پتہ چلے گا ہمارے نبی کے دشمنوں کو، آج نبی فاتحانہ داخل ہو رہے، اپنے چاہنے والوں کو لے کے داخل ہو رہے۔ یہ موقع ہے نا، ایسے موقع پر ایسے ہی نعرے لگتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ابھی جنگ لڑی نہیں، پھولوں کا ہار ہے۔ ہم لوگوں کے تو ایسے ہی سب منصوبے ہیں، مسلمانوں کے پوری دنیا میں کیا کچھ نہیں، اس سے پہلے ہی اعلان ہے فتح مبین کا، اور کرنے والے بیچارے کرتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں، کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جن کو کرنا نہیں آتا ان کو صرف فنکشن کرنا آتا ہے، فنکشن کرو، گل پوشی کرو، شال پوشی کرو، بس یہی آتا ہے، تمغہ دو، اور ہے کیا؟ ہے کچھ بھی نہیں، صرف ابھی منصوبے۔ اب کرنے والے کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ 20,000 سے زیادہ جانوں کے نذرانے لے کر خدا کے حضور میں حاضر ہو، آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اچھا کہہ رہی کہ برا کہہ رہی، تم جانو، ہم اللہ کو اپنے جانتے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے، ہم اپنے اللہ کو جانتے ہیں، ان سے اپنا تعلق رکھے ہوئے۔ تعریف کرنے والے کر لو، برا بھلا کہنے والے کہہ لو، کوئی مطلب نہیں۔ کرنے والا کرتا ہے، اس کو شال بھی نہیں چاہیے، اسے پھول کا ہار بھی نہیں چاہیے، اسے اللہ کا پیار چاہیے کہ اللہ کہیں کہ میرا پیارا بندہ ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ چاہیے، اللہ کے علاوہ کون چاہیے؟ کوئی نہیں چاہیے۔ تو ایک صحابی جذبات میں آگے ایک ایسی بات کہی جو ایسے موقعوں پر کہی جاتی ہے، کہی جاتی ہے ایسے موقعوں پر، نکل گیا زبان سے ایک نعرہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تکہ بوٹی کا دن ہے، آج کا دن خون خرابے کا دن ہے۔ پتہ چلے گا نبی کے دشمنوں کو، خوب کر لی انہوں نے دشمنی، آج ہم بتائیں گے اس کا جواب، ہم دیں گے اس کا جواب۔ ابو سفیان نے سن لیا، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا بھائی یہی رحمت للعالمین کے لوگوں کی پکار ہے؟ یہی اللہ کے پیغمبر کے لوگوں کی آواز ہے؟ یہ آواز ہے، یہ نعرہ ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ان کا شکوہ بھی سنا، ان کا دعویٰ بھی سنا، اور یہ جا کے حضور علیہ السلام کو سنا دیا۔ سفر میں ہی ابھی اتر رہے ہیں حرم میں، وہیں جا کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ، فلاں نوجوان جس کو آپ نے جھنڈا دیا ہے، اس نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ۔ تو ابو سفیان جو مشرکین کا سردار ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خدا کے پیغمبروں کے لوگ ایسا ہی نعرہ لگاتے ہیں؟ وہ اعتراض کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا کس نے؟ فلاں نے، بلاؤ۔ بلایا گیا اور فرمایا تم جھنڈے کے قابل نہیں ہو، جھنڈا رکھ دو، دوسرے کے ہاتھ میں دو، تمہیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا جھنڈا،
جھنڈا ان کے ہاتھ میں سے لے کے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنا نعرہ بدل دیں، نبی کے ساتھ فاتح بن کے آ رہے ہیں، اس لیے الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، آج کا دن عمومی معافیوں کا دن ہے، آج کا دن تو نبی کے اخلاق فاضلہ کے مظاہرے کا دن ہے۔ کتنا بڑا کلیجہ نبی کا ہوتا ہے اور ان کے سینے میں کتنا بڑا دل ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کے کھربوں انسانوں کی ہدایت کی رحمت اور محبت بھری ہوئی ہو۔ وہ آ رہا ہے، جب وہ آ رہا ہے تو یہاں پر ملحمہ کرنے نہیں آ رہا ہے، مقتل بنانے نہیں آ رہا ہے، امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آ رہا ہے، رحم کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مزاج ہے، ان کی طبیعت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بزدل ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائم پر انہوں نے قربانیاں نہیں دیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے وقت پر اپنی جانیں بھی پیش کی اللہ کو، اور یہی وہ صحابہ ہیں جو بستر پر مرنے کو معیوب موت سمجھتے تھے، جو اللہ کے میدان میں مرنے کو پسند کرتے تھے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کی عورتوں کی ہمت یہ ہے۔ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام ایک اور معرکے پر زخمی ہونے کے باوجود جا رہے ہیں، تو یہ خاتون بھی 3 مرتبہ بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، کیونکہ احد میں وہ بھی زخمی ہو گئی تھی۔ ہر مرتبہ نہیں اٹھ سکی، بیٹھ گئی، اور پھر اپنے کو جب دیکھا کہ صاحب اس لائق نہیں رہی تو افسوس کر کے وہیں لیٹ گئی۔ مگر ہمت پاتی تو وہ بھی نکل کے چلی جاتی۔ ایسی اللہ پاک نے، تو ان کی ہمتوں کی کمی نہیں ہے، وہ بزدل نہیں ہے۔ جبن تو اس دور کے مسلمانوں کی بیماری ہے، اس دور کے مسلمانوں کی بیماری نہیں تھی۔ اس دور کے مسلمانوں میں شجاعت تھی، بہادری تھی، نگاہ بلند تھی، آواز اور ان کی بات پختہ تھی، اور ان کا وعدہ اور ان کا دعویٰ پورا ہونے والا تھا، سب کچھ۔ لیکن اللہ کو بعض چیزیں نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کام کرو، دعوے مت کرو۔ یہاں کام سے پہلے ہی پریس کانفرنس، کام ہم کچھ بھی نہیں، پہلے پریس کانفرنس ہو اور میڈیا میں آ جاؤ، اور میڈیا میں آ جانے کے بعد گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ آرام سے، ختم۔ میڈیا میں آنے تک کے لیے منصوبہ بنا تھا، کرنے کے لیے کیا منصوبے ہیں ہمارے پاس؟ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی منصوبے نہیں۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا مسکنت خود کے لیے پسند کرو، عاجزی، بندگی۔ جب نفس غرور دکھانا چاہے تو خدا کی عظمت کا تصور کرو، اس کا بندہ ہوں، کوئی حیثیت نہیں ہے میری، تصور کر لو، اور خود اپنا قد دیکھ لو کتنا ہے، اپنا قد دیکھ لو۔ اپنا قد ناپنا نہیں آتا ہم لوگوں کو، جب ہم اپنا قد ناپتے ہیں تو سب سے اونچا اپنے کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8ویں نصیحت یہ فرمائی، تمہارے عیوب دوسروں کے عیوب دیکھنے سے تمہیں روک دے، تمہارے اپنے عیوب سے واقفیت اتنی ہو تم کو کہ دوسرے کا عیب دیکھنے سے تمہیں روک دے۔ یعنی جیسے ہی کسی کے اوپر نظر پڑی اور اس کا کوئی عیب ہمیں دکھائی دیا، یہ بری بات ہے بھائی، خراب چیز ہے، کسی کی ہم کو دکھائی دی، تو ہمارے عیوب نظر میں اتنے تازہ ہوں کہ اس کو دیکھنے سے فوراً دل میں آئے کہ چھوڑو وہ تو ایک بات ہے، اس سے بڑے بڑے برائیوں میں مبتلا ہوں، اس سے بڑے بڑے عیوب میرے اندر ہے، چھوڑو وہ تو کوئی خاص بات نہیں۔ دیکھنے کی بھی توفیق نہ دے اس کو دوسروں کے عیوب، اپنے عیوب اس قدر نظر میں ہوں۔ یہ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت علیہ السلام ہی کی اس بات کو ہندوستان کے آخری مغل تاجدار، جن سے انگریز نے حکومت چھینی اور جنہیں رنگون میں قید کر کے جلاوطنی میں موت دے دی، بہادر شاہ ظفر، آخری تاجدار اس ملک کا، اس نے بھی یہی حدیث اپنے الفاظ میں بیان کی۔
وہ اردو اور فارسی کا بہترین شاعر بھی تھا، پڑھا لکھا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا ہے، تھے جب تک اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی برائیوں پہ جو اپنی نظر میں کوئی برا نہ رہا، کوئی برا نہ رہا جب اپنی برائیاں نظر آنے لگی۔ وہی بات ہے نا جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، تجھے تیرے عیوب دوسروں کے عیوب دیکھنے سے روک دے، ہمت ہی نہ ہو دیکھنے کی۔ بقول حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے، جزامی کیا ہنسے زکامی پر۔ ایک آدمی کو جزام کی بیماری ہے، یعنی خون خراب ہو گیا، گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہے، انگلیاں کٹ جا رہی ہیں، گوشت کٹ رہا ہے، ناک کٹ کے گر رہی ہے، ایسے بیماری ہوتی، جزام کہتے ہیں اس کو۔ خون جسم کٹ کٹ کے گرتا ہے، تو ایک شخص جزام میں مبتلا ہے اور ایک صاحب زکام میں مبتلا تھے، ناک بہہ رہی ہے، چھینک آ رہی ہے، تو دیکھ کے ہنس رہا ہے کہ کیا بیماریوں میں پڑا ہوا ہے یہ شخص۔ ارے بابا وہ زکام ہے، وہ معمولی چیز ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں صحیح ہو جائے گا، اور اس کی صحت سب پوری بہتر ہے، صرف زکام ہو گیا ہے اور تمہاری پوری صحت برباد ہو گئی ہے، خون فاسد ہو گیا ہے، اب جسم کٹ کٹ کے گر رہا ہے، تو اس کو تمہارے اوپر ہنسنا چاہیے کہ تم اس کے اوپر ہنس رہے ہو۔ حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے بھی یہی تم سوچو، میں جزام میں مبتلا ہوں، وہ جو دوسرا دکھ رہا ہے اس کو سیدھا چلنا نہیں آ رہا ہوگا، اس کو ہنسنا نہیں آیا ہوگا، یا اس کو اردو صحیح بولنی نہیں آتی ہوگی، یا اس کی انگلش میں غلطیاں ہوں گی، تو کیا ہنسنا ہے؟ تم اپنے عیوب کو دیکھو، اس سے بڑے بڑے عیوب میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہو۔ حضرت علیہ السلام نے یہ بھی نصیحت حضرت ابو ذر کو فرمائی، بڑی قیمتی باتیں جو پیدا ہو جائیں تو ہم ولی صفت بن جائیں، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگے، ایسی باتیں ایک ایک پوچھتے گئے اور وہ ان کو بتاتے گئے۔ بہرحال ہمیں اپنا ماحول خود چننا ہے، اپنا ماحول خود چننا ہے اور دیکھنا ہے کہ مجھے کیسے لوگوں میں رہنا ہے، جو بندے بن کر رہتے ہیں ان کے ساتھ، یا جو باغی بن کر رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ خدا کے باغیوں کے ساتھ یا خدا کے بندوں کے ساتھ؟ خدا کا بندہ وہ ہے جس میں غرور نہیں ہے، استکبار نہیں ہے، ہمیشہ عجز و مسکنت اور عبدیت ہے، جیسے حضرت علیہ السلام اور ان کی برکت سے ان کے صحابہ کرام کی بھی شان۔ کہیں انہوں نے فتنے فساد آپ کو نہیں ملیں گے صحابہ کے مزاج میں، کیوں؟ رعونت نہیں تھی، استکبار نہیں تھا، غلطی ہو جاتی تو مان لیتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے، نتیجہ امن کا قائم رہتا تھا، امن ہی امن رہتا تھا۔ لیکن جہاں غرور ہے، جہاں تکبر ہے، وہاں پر بدامنی ہے، فساد ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، چاہے خاندان ہو، چاہے محلہ ہو، چاہے ملک ہو۔ انانیت، حکمرانوں کی انانیت نے پورے ملک کے کروڑوں لوگوں کے امن کو غارت کر دیا۔ ان میں عبدیت و مسکنت ہوتی تو پورا ملک امن و امان سے ہنسی خوشی زندگی گزارتا، نہ کھلا سکتے تو کوئی شکوہ بھی نہ کرتا، بھوکا رہتا مگر اپنے حاکم کے لیے دعا گو رہتا اور اس کے سائے کی درازی کی دعا کرتا رہتا۔ لیکن نہیں، انانیت، غرور، ہمارے ہاتھ میں اقتدار، ہمارے ہاتھ میں خزانہ، ہمارے ہاتھ میں میڈیا، ہمارے ہاتھ میں عدلیہ، ہمارے ہاتھ میں فوج، اب کون کیا کر سکتا ہے، ہم جو جی میں آیا کریں گے۔ ایسے مسلم حکمراں بھی ہیں، ایسے غیر مسلم حکمراں بھی ہیں۔ ان کی انانیت نے ان کی کنٹری سے امن و امان ختم کر دیا، لوگوں کو زندگی کی آزادی اور زندگی کی خوشیوں سے محروم کر دیا۔ تو انانیت سے ہمارے نبی اور ہر نبی محفوظ تھا،
وہ تو ابلیس کا کام ہے، آدم کا کام نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے تو غلطی ہوئی، رونا شروع کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ غلطی کو مانتے ہیں، ہم نے دونوں نے، میاں بیوی نے غلطی کی ہے، کہنا توڑا ہے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، قصدن نہیں ہوئی، بھول سے ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ نہیں معاف کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک، معاف کر دیا، ہم نے نبوت دے دی اور ابو الانبیاء بنا دیا، سارے نبی تو انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے عزت دی، نبوت دی، سرفرازی دی، اپنے حضور میں قرب اور مقام عطا فرمایا۔ کیسے؟ عجز، بندگی تھی، حضرت آدم میں عبدیت تھی، بندگی تھی۔ ابلیس کے اندر بندگی نہیں تھی، مسکنت نہیں تھی، غرور تھا، استکبار تھا ابلیس کے اندر، وہ محروم ہوا اور یہ کامیاب ہو گئے۔ آج بھی ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دیتا ہے کہ مغرور بنو، مسکین مت بنو، حالانکہ نبی مسکین بننا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک احینی مسکینہ امیتنی مسکینہ، اللہ پاک مجھے زندگی بھر مسکین بنا کے رکھیے اور موت بھی مسکینی میں دیجیے، اور قیامت میں اٹھائیے بھی مسکین بندوں کے اندر ہم کو اٹھائیے۔ ہر نبی مسکین تھا، صحابہ مسکین تھے، اولیاء مسکین ہیں۔ مسکین کا کیا مطلب؟ مسکین کا مطلب یہ ہے کہ ان میں غرور نہیں ہے، استکبار نہیں ہے، دنیا کی محبت زیادہ نہیں ہے ان کے اندر، اور وہ آخرت کے اللہ کے چاہنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کے سامنے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، بلکہ بندوں کے سامنے بھی بندے بن کر گزارتے ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ والا ہے کوئی آدمی۔ آج ہمارے کیا مرتبے ہیں؟ کبھی سوچو کو بڑے سے بڑا مرتبہ جو آج مل سکتا ہو، اور اس کے مقابلے میں نبی کا مرتبہ۔ اب پھر یہ دیکھو کہ نبی سے ایک عورت کہہ رہی ہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سلینی فی ای طریق شئتی، کہیں بھی تو میں مل جاتا ہوں، راستوں سے گزر رہا ہوں، کہیں بھی نظر آ جاؤں، جہاں تم چاہو مجھے روک کے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتی ہو۔ یہ نبوت کا سب سے اونچا مقام ہے، امام الانبیاء کا مرتبہ ہے، خدا کے بعد اب کوئی مرتبہ نہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے ایک امتی سے، اور کمزور امتی سے، جہاں چاہے پوچھ لو مجھ سے، میں بتا دوں گا تم کو تمہارے سوال کا جواب۔ یہ مسکنت ہے حضور علیہ السلام کی۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے کوئی بات کرنا چاہا تو چادر ڈال لی، وہیں پر بیٹھ گئے اور وہیں پر بات کر لی۔ ایک دفعہ حضرت علیہ السلام طائف کی جنگ کے بعد جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور کئی دن ٹھہرے تھے کہ حوازن والے توبہ کر لیں، مسلمان بن جائیں تو ہم اس کے بعد یہاں سے جائیں، لیکن وہ لوگ بہت دن لگائے، بنے بعد میں لیکن بہت دن لگائے، تب تک حضور علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علیہ السلام کے پاس دور سے ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس عورت نے اپنا تعارف کرایا کہ میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، یعنی دودھ شریک بہن، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی۔ حضور علیہ السلام نے تعارف معلوم کیا کہ کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ کسی جگہ پر ایک نشان بتایا جو حضرت علیہ السلام کی پرورش کے دوران ان کو لگا تھا۔ آپ نے اپنی چادر نکال کے بچھا دی، اب بڑی بہن ہیں، اہتمام سے بٹھایا حضور علیہ السلام نے، ان کے سامنے بیٹھ کے بات کی ان سے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، صحابہ سے کہا کہ بھائی یہ میری بہن ہے، ایک مطالبہ لائی ہے، اس کی قوم کے لیے آپ لوگ اس مطالبے کو پورا کر دو۔ حضرت علیہ السلام سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ اتنا اکرام کر رہے ہیں، کون ہے؟
ساری دنیا آپ کا اکرام کر رہی ہے، حجر شجر آپ کا اکرام کر رہے ہیں، آسمان زمین آپ کی عزت کر، آپ کس کی کون ہیں؟ تو فرمایا یہ ہماری دودھ شریک بہن ہے، بہن کا اکرام کرنا ماں کے برابر ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کی عزت کی۔ یہاں سگی ماں ہو کہ بہن ہو کون پوچھنے والا ہے؟ اب ادب کیا چیز ہے، عزت کیا چیز ہے، اب بڑوں کا احترام کیا چیز ہے، سب فیشن کے نظر ہو گیا۔ اب تو فیشن آ گیا کہ آدمی خود غرض ہو گیا، کسی کا کوئی مقام نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں، بس میرے حق ہے، ختم، خود غرض ہو گیا۔ تو عبدیت، بندگی، عجز و نیاز حضور علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ آپ سیرت پڑھو نہ، نہیں پڑھتے ہم لوگ، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہیں آپ کو غرور نہیں، کہیں غرور نہیں، حالانکہ مقام اتنا اونچا کہ اس سے اونچے مقام کا تصور نہیں کر سکتے، اور ہم لوگ بس ہر ایک حقیر فقیر بھی سب سے بڑا مرتبے والا اپنے کو سمجھتا ہے۔ انانیت کے ساتھ جی رہے ہیں، مسکنت کو اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین بن جاؤ ابو ذر، اور مسکینوں سے محبت کرو، اور مسکینوں کی صحبت میں رہا کرو، ان کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا کرو۔ اپنی طبیعت میں عاجزی، بندگی آتی ہے، انسانیت آتی ہے، ہمدردی آتی ہے، دل سخت پتھر نہیں بن جاتا، کسی کی بھپتا سن کر نرم پڑتا ہے، کسی کی تکلیف سن کر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس واسطے کہ مسکینوں میں رہنے والوں کے قلوب کی کیفیات یہ ہوتی ہیں، ان کے جذبات ایسے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ تمہارے عیوب دوسروں کے عیوب دیکھنے سے تم کو روک دے۔ یہ 8ویں بات ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ اور 9ویں بات حضرت علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہمیشہ دنیا اور دنیا کی ضرورتوں اور چاہتوں کے معاملے میں اپنے سے چھوٹے لوگوں پر نظر رکھو۔ انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک، جو تجھ سے زیادہ مالدار ہیں ان پہ زیادہ نظر مت رکھو، جو تم سے کم مالدار ہیں ان پہ نظر رکھو۔ اس سے نفسیاتی طور پر، فطری طور پر شکر کا مزاج بنتا ہے، شکر کا مزاج بنتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے بار بار سنایا۔ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، انہوں نے 30 سال تک سیاحت کی ہے، دنیا بھر کی خاک چھانی ہے، سفروں میں رہے۔ کسی سفر میں جوتا ووتا ٹوٹ گیا ہوگا ان کا، تو وہ ننگے پیر ہی چل رہے تھے۔ عرب کے تپتے صحرا تھے، پیر جل رہے تھے، تو ننگے پیر چل رہے تھے۔ تو دل میں شکایت آئی، اللہ پاک ہمیشہ برسوں سے بس تیرے دین ہی کا کام کر رہا ہوں، تیرے بندوں ہی کی خدمت کر رہا ہوں، چپل تک نہیں ہے میرے پیر میں، اتنی سخت زمین ہے، گرم، اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے پاس چپل تک نہیں ہے۔ ایسی شکایت دل میں آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی سرینوں پر رگڑ کے آ رہا تھا، دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی اس کی، بغیر 2 ٹانگوں کے ویسے ہی رگڑ کے آ رہا تھا۔ میں نے بہت اللہ کے سامنے ندامت سے توبہ کی، شرمندگی کا اظہار کیا، بار الہ بڑی گستاخی ہوئی، بڑی گستاخی ہوئی۔ میں نے کس چیز کی شکایت کی؟ یہ بندے کو آپ نے تو دونوں پیر بھی نہیں دیے، میرے پیر تو ہیں چلنے کے واسطے، اور چپل نہیں تھی۔ تو جب اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے، مالداروں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، شکایتیں ہی شکایتیں، زندگی ناشکرے پن میں گزر جاتی ہے۔ اور اگر اپنے سے کمزوروں کو دیکھو، ہم بیمار ہیں، ہم سے زیادہ بیمار کو دیکھو، ہم معاشی تنگی میں ہیں، ہم سے زیادہ معاشی تنگی والوں کو دیکھو، ہمارے کپڑے خستہ ہیں، اس سے خستہ پہنے ہوئے لوگوں کو دیکھو، ہمارا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، پرانا ہو گیا ہے، اس سے پرانا پہنے ہوئے کو دیکھو، ہماری گاڑی ستا رہی ہے، اس سے زیادہ خراب گاڑی پہ زندگی گزار لینے والے کو دیکھو۔ الی من تحتک، جو تیرے سے نیچے ہے اس کو دیکھ، جو تیرے سے کمزور ہے اس کو دیکھ، صبر بھی آ جائے گا، شکر بھی مل جائے گا۔
اگر تم نیچے والوں کو دیکھو گے، اور اگر اوپر والوں کو دیکھو گے تو حرص پیدا ہوگی اور ناشکری پیدا ہوگی۔ کبھی تمہارے اندر شکر نہیں آئے گا، ہمیشہ ناشکرے رہو گے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ایسا نہیں، بس یہی رہو گے۔ اس سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ ایک فطری بات ہے جس کی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ناصر و اہل السنہ ہیں، اہل السنت کے قابل فخر امام ہیں، دنیا جن کو یاد کرتی اور دل سے دعا دیتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے مالدار محلے میں تھا، ہمیشہ طبیعت میں کچھ نہ کچھ الجھنیں رہتی تھی، یہ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے، گھر صحیح کرو، سواری صحیح کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ پھر میں کسی ضرورت سے اپنا مکان بیچ دیا اور ذرا کم قیمت میں چھوٹے محلے میں جا کے خرید لیا، وہاں رہنے لگا۔ جب سے یہاں پر رہ رہا ہوں، زبان ہمیشہ شکر ادا کرتی ہے کہ آزو بازو داہنے بائیں جس کو دیکھتا ہوں وہ مجھ سے بری حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھے حال میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ یہی بات حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے تھے حضرت ابوذر کو کہ دیکھو جتنی اپنے سے بڑے لوگوں میں رہو گے بس زندگی اسی حسرت میں نکل جائے گی کہ میں یہ نہیں بن سکا، وہ نہیں بن سکا، یہ نہیں پہن سکا، وہ نہیں کھا سکا، وہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا، پوری زندگی حسرتوں میں نکل جائے گی۔ کم من حسرات دفنت فی الصدور، عربی کا مقولہ ہے کہ کتنی امیدیں، آرزویں، امنگیں ہیں جو سینے کے قبرستان میں دفن ہو گئی، پوری نہیں ہوئی، نہیں ہوتی دنیا میں۔ ارمان نکالنے ہیں تو اس کے لیے جنت ہے، جنت کی وسعتیں ہیں، جنت کی نعمتوں کی وسعتیں ہیں، وہاں نکل سکتے ہیں ارمان، دنیا میں کیا نکلیں گے؟ آدمی کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، کما کما کے مالدار بنتا ہے تو صحت اس قابل نہیں کہ عیش کرے، پیٹ اس قابل نہیں کہ ہضم کرے، منہ اس قابل نہیں کہ چبائے۔ عمر بھر کچھ بننا چاہتا تھا، جب بنا تو وہ برتنے کے قابل نہیں رہا، دوسروں کے لیے چھوڑ کے خود آگے نکل گیا۔ یہ دنیا ہے، سب دیکھ رہے ہیں پر سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی نے جو اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سرفراز کرنے کے لیے سکھائی ہیں، ہمیں انہیں جاننے اور جو جان چکے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔